روزوں حج و زکات پر اپنے متقی و زاہد عابد بننے کے لیے جو کرتے ہیں، اگر ہم ان پر غرور کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں اور والدین ہم سے ناراض ہیں تو سنیے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مطلب حج کرنے کے لیے گئے، وہاں پر جب حج کیا انہوں نے، حج کے دوران انہوں نے مجمع کو دیکھا اور کہا کاش مجھے یہ علم ہو جاتا کہ ان میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا، میں اسے جا کر مبارکباد دیتا، اسے جا کر خوشخبری سناتا، اسے جا کر خوشخبری سناتا، مبارک ہو تمہارا حج تمہارے رب نے قبول کر لیا۔ اور اگر کوئی اس میں ایسا بندہ ہو جس کا حج قبول نہیں ہوا، کاش مجھے علم ہو جاتا، میں اسے جا کر بتاتا بندے توبہ کر لے تیرا حج قبول نہیں ہو رہا۔ تو یہ اپنے ذہن میں خیالات لے کر، سوچ لے کر یہ گئے، اپنے کمرے میں گئے جہاں وہ انہوں نے کمرہ لیا تھا، سو گئے۔ رات واقعہ بہت طویل ہے، رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کا حج اللہ نے قبول کر لیا، بس ایک بندے کا قبول نہیں ہوا۔ یہ رات میں جب اٹھے نا تو پریشان ہو گئے، دن بھر پریشانی کے عالم میں جو ہے اپنا وقت گزارا۔ کہتے ہیں جس بندے کی بات ہو رہی ہے کہیں وہ بندہ میں ہی تو نہیں ہوں، کہیں وہ بندہ میں ہی تو نہیں ہوں، اگر میں ہی ہوں تو میں تو پھنس گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میرا حج ہی قبول نہیں ہوا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا، میرا بنے گا کیا، میرا قبر میں بنے گا کیا، میرا حشر میں بنے گا کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں نے دوسری رات سویا تو مجھے خواب آیا، مجھے خواب کیا آیا کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا نا، جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ تم نہیں ہو، اس کا نام ہارون برقی ہے، خراسان کا رہنے والا ہے، نام اس کا ایڈریس بھی بتایا گیا کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ کوئی اور نہیں، ہارون برقی ہے، خراسان میں رہتا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اب یہ حضرت مالک بن دینار اس کے پاس پہنچے، واقعہ وہ طویل ہے، میں نے ایسا کہا جب وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں یار اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے اور یہ سجدے میں رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا یعنی اتنا متقی و زاہد عابد، بازو کٹا ہوا ہو، پیر میں زنجیر پڑی ہو، سجدے میں رو رہا ہو، ظاہر بات ہے کتنا بڑا ولی ہوگا وہ، لیکن اس کے باوجود اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا نا کہ نماز سے بندہ فارغ ہو گیا، کہتے ہیں کہ میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کون ہو اور کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ حضرت مالک بن دینار پریشان، کہتے ہیں کہ اس کو کیسے علم ہوا، میں نے تو بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، میں نے تو بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ پیغام کیا ہے۔ مجھ سے آنے سے پہلے اس کو پتا ہو گیا کہ کون آ رہا ہے اور پیغام کیا لا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تم حضرت مالک بن دینار ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے اور یہ بھی بتاتا ہے تم پیغام کیا لے کر آؤ، یہی نا کہ تمہارا حج تمہارے رب نے قبول نہیں کیا۔ ارے سنو مالک بن دینار، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی سالوں سے میں حج کے لیے آ رہا ہوں، کئی سالوں سے آ رہا ہوں اور سجدے کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، لیکن میرا حج قبول نہیں ہو رہا۔ میں سجدے کر رہا ہوں، میرا سجدہ قبول نہیں ہو رہا۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور ایسا روزہ نہیں جیسا آپ لوگ رکھتے ہیں، بلکہ میں کئی دن بغیر کھائے پی رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ تہجد پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی تو گناہ ہے جس کی سزا مل رہی ہے نا، ورنہ بازو کٹ گیا ہو، پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہو، سجدے میں بندہ رو رہا ہو، آنے والے کو پہچان رہا ہو، کون آ رہا ہے، کیا پیغام دے، اتنا بڑا عابد و زاہد جو ہو اور اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں یہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو رہا ہے، تم مجھے اس گناہ کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں دوسروں کو آگاہ کر سکوں، دوسروں کو سمجھا سکوں، دوسروں کو نصیحت کر سکوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بتایا کہ جانتے ہو یہ جو بازو کٹا ہوا ہے، ایک مرتبہ میں شراب کے نشے میں جو ہے گھر میں داخل ہو رہا تھا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، میں نے جواب دیا فلاں۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، اندر میری بیوی تھی، میری ماں تھی، میری ماں تندور میں آگ بالکل جلا رہی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، میری ماں نے دیکھا کہ لڑکھڑاتا قدم لے کر میرا بیٹا داخل ہو رہا ہے گھر میں۔ ماں کو غصہ آیا اور ماں نے ایک تماچا کھینچ کر مارا، ایک تماچا کھینچ کر مارا۔
کہ اس کیفیت میں گھر آ رہا. آج شعبان کی آخری تاریخ رمضان کی رات شروع ہونے والی ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. لوگ نماز میں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں, لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے والے, تو اس کیفیت میں گھر آیا ہوا. اب جب ماں نے اس کو ڈانٹ کر چماٹ لگائی نا تو اسے غصہ آ گیا, اور اتنا اسے غصہ آیا کہ اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں جلا دیا, زندہ جلا دیا اپنی ماں کو. آپ غور کر رہے, زندہ جلا دیا بھائی, اپنی ماں کو جلا دیا. ہمارے یہاں تو مردے کو نہیں جلایا جاتا, اس پر بھی جب پانی ڈالا جاتا ہے تو کئی لوگ ہوتے جو چیک کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ پانی زیادہ ہارڈ ہو گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں پانی گرم ہے, کہیں ایسا تو نہیں زیادہ سرد ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو تکلیف آ رہی. مرے ہوئے انسان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسے نہلایا جاتا ہے تو اتنا زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن اے پیارے اسلامی بھائیو, اس نے اپنی ماں کو ہی زندہ جلا دیا. وہ کتنا ظالم رہا ہوگا بیٹا. اس کے بعد کیا ہوا, جب اسے ہوش آیا, نشے سے اترا, اس کے بعد سے کہتا میں نے کیا کر دیا. اس کی بیوی نے کہا تو ظالم ہے, تم نے اپنی ماں کو جلا دیا. اس نے ایک ہاتھ سے مطلب اٹھایا اور اپنا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. بولا یہ ہاتھ رہنے کے قابل نہیں ہے, اس نے میری ماں کو جو ہے ایسا کر دیا. ایک ہاتھ کاٹ دیا اس نے, پیر میں بیڑیاں ڈال دی. یہ میری ماں کی طرف بڑھے تھے, پیر میں بیڑیاں ڈال دی. آپ غور کریں اس کی سزا وہ کب سے پا رہا ہے. نہ جانے کتنے اتنے سجدے کیے اس کے بعد, نہ جانے کتنے حج کیے اس کے بعد, لیکن کوئی قبول نہیں ہو رہا. اب کیا ہوا, جب یہ واقعہ بتایا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو, تو کہتے ہیں سن تیری توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے. بس حضرت مالک بن دینار کا ایک جملہ جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا, تیری توبہ نہیں قبول ہوتی, کیوں ہے تو نے اپنی ماں کو جلا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, رونے لگا وہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واپس پھر اپنے روم کی طرف آئے. خواب دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اللہ کے بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہی کہا کہ تیری توبہ نہیں قبول ہونے والی ہے, کیونکہ اتنا بڑا اس نے جرم, اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہوا ہے. یا رسول اللہ, اس نے اپنی ماں کو جلا دیا. کوئی اپنی ماں کو جلاتا ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی, اس کی مغفرت ہو جائے گی, اسے جنت بھی عطا کی جائے گی. اب یہ پوچھتے ہیں میرے آقا یہ کیسے ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں سب کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. جب سب کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ بھی اس میں آئے گا, اس کی باری آئے گی, اور کہا جائے گا کہ تیرا معاملہ تیری ماں کے سپرد ہے, کیونکہ حقوق اللہ الگ ہے, حقوق العباد الگ ہے. حقوق اللہ کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے, وہ تو کلیئر ہو گیا. تو نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دیا, یہ حقوق العباد ہے. اب یہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک تیری ماں تجھے معاف نہ کر دے. اگر تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا تو اللہ کی رحمت تجھے معاف کر دے گی, تجھے جنت عطا کر دی جائے گی. اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا کس منہ سے اپنی ماں کی, اپنی ماں کے قدموں میں کس منہ سے جاؤں گا. لیکن جہنم ہے نا, جہنم کا خوف اسے جانے پر مجبور کرے گا. جائے گا, ہلکے ہلکے قدموں سے جائے گا, جا کر کہے گا, آنسو گرائے گا, بس اتنا کہے گا ماں, اور ادھر سے رپلائی ملے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اے پیارے اسلامی بھائی, وہ معاف کر دے گی کیونکہ یہ ماں کی ممتا ہے. میں یہ بتانے کا واقعہ مقصد یہ ہے کہ ہم اگر حج و زکات کر رہے ہیں, روزے لگ رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن اگر والدین ناراض ہیں نا یہ قبول نہیں ہونے والے ہیں. اے پیارے اسلامی بھائیوں, اور آپ سے بھی عرض ہے, جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ آپ سوچ رہے نا کہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہاں تو جائے چاہے جو کر, میرا کوئی تیرے سے ناتا رشتہ نہیں ہے, یہ کہہ کر ہم خود کو عذاب قبر سے بچا نہیں پائیں گے. نہ جانے کتنے لوگ قبر میں اپنے بچوں کی وجہ سے بیچارے سزائیں پا رہے ہوں گے. ان کا قصور نہیں ہوگا, ان کی اولادیں نیک نہیں ہوں گی, ان کی اولادیں غلط راستے پر چل رہی ہوں گی. یہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو جھجوڑ کر آواز دے رہا ہے, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. دیندار بنانے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر دیندار ہوا تو جیسے انتقال ہوتا ہے, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, انتقال ہوا کیا ہوتا ہے, امام صاحب نماز پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, نماز پڑھائیں گے امام صاحب. امام صاحب کا مرتبہ بھی بلند ہے, وہ بادشاہ ہیں,